السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مسلسل ٹاپک اسلام کے 5 ارکان کے حوالہ سے چل رہا ہے۔ پچھلے 2 درسوں کے اندر ہم نے دو ارکان اسلام پر بات کی ہے۔ ایک کلمہ طیبہ شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا نماز کے حوالہ سے۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے ارکان کی، جو رمضان شریف کے روزے ہیں۔ یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ رمضان شریف کے روزے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ رمضان قریب ہے تو ہم نے سوچا کہ رمضان شریف کے حوالہ سے بات کی جائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ عزیز دوستو، سلف صالحین اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے رمضان سے پہلے۔ سلف صالحین کہتے ہیں جو پرانے نیک بزرگ گزر چکے ہیں، اللہ کے ولی اولیاء اللہ گزر چکے ہیں، ان کو سلف صالحین کہتے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے تھے، 6 ماہ پہلے ہی شروع ہو جاتے تھے دعا کرنا، یا اللہ ہماری زندگی میں رمضان کو لیا، ہماری زندگیوں کے اندر دوبارہ ہمیں رمضان نصیب کر دے۔ جب رمضان گزر جاتا تو پھر 5 ماہ تک دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ ہمارے جو رمضان کے روزے ہیں وہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما لے، ہماری عبادات قبول فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر رمضان کا مہینہ فرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت ساری برکات رکھی ہیں، اور یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ جب پہلی سیڑھی پر پیارے آقا نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ یعنی کہ وہ جب 3 سیڑھیوں کے اوپر چڑھے تو تینوں دفعہ جبرائیل نے 3 بد دعائیں کی۔
اور آپ نے اس پر آمین کہا، تو اس میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ جبرائیل نے یہ بد دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنی بخشش حاصل نہ کرے۔ اور پھر بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، تو پھر آپ بتائیں کہ ایسی بد دعا کیا قبول نہیں ہوگی؟ اور پھر حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو کل قیامت والے دن میرے پاس ایک نیکی لے کے آئے گا میں اس کو 10 کے برابر اجر دوں گا۔ تو اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر دیتے ہیں۔ اگر ایک فرض ادا کرو گے تو ایک فرض کا اجر اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر دیں گے۔ اگر نفل پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرضوں کے برابر دیں گے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 کے برابر اجر دیں گے، تو کل قیامت والے دن جو 10 نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر 100 کے برابر اجر دیں گے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت روزے دار کے رزق کو وسعت دے دیتے ہیں۔ اور پھر افطار کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے، روزہ دار کے لیے، اللہ کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ دریا کی پانی کی مچھلیاں وہ بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں، اور روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول کی جاتی ہے جو وہ روزہ رکھ کے دعا روزہ افطار کرنے کے وقت مانگتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے اعزاز و اکرام ہیں، جس کا پہلا عشرہ ہی رحمت کا عشرہ ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک غزوہ کے اندر شہید ہو گیا اور جو دوسرا تھا اس کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ تو ایک صحابی کی خواب میں وہ دونوں شخص آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو شخص 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا ہے وہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا، حالانکہ شہید کا درجہ زیادہ ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا، حضرت ابو طلحہ صحابی تھے، انہوں نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو 1 سال پہلے شہید ہوا ہے اس کے 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا ہے اس نے کتنی نمازیں پڑھی، اس نے ایک رمضان کے 1 مہینے کے روزے اس سے زائد رکھے، اس کی نیکیاں اس سے بڑھ گئی ہیں، کتنی رکعتیں اس نے فرائض کی جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ ادا کی ہیں۔ تو رمضان شریف کی تیاری کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی رمضان کا مہینہ عبادت کا ہے اس کے بعد آپ نے عبادات چھوڑ دینی ہے، لیکن آج ہم رسم کے طور پہ رمضان کو لیتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بڑے جو ہے نا روزے رکھتے تھے اور افطاری کا اہتمام کرتے تھے، ہم اسی طرح اس کو جو ہے نا لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں لینا چاہیے، جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہمیں اس طرح رمضان کو گزارنا چاہیے اور رمضان کے اندر عبادات کرنی چاہیے۔ یہ جو 5 اسلام کے 5 ارکان ہیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہیں، آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ کامل درجے کے مسلمان بنیں گے،
نماز بھی فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے بھی فرض کیے ہیں ایک منتھ کے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلوں کے اوپر فرض کیے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان کے اندر ہم رمضان کے مزید فیوز و برکات کے اوپر مختلف دروس کے اندر، درسوں کے اندر بات کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔